یہ تو آپ نے بات کر لی، اور جیسے کہ آپ نے کہا بھی کہ بلاول کہتے ہیں کراچی میں بڑا مزہ آتا ہے، تو ہمیں بھی بڑا مزہ آتا ہے کراچی سے آغاز کرنے میں۔ تو انور خان ہمارے نمائندے کراچی سے موجود ہیں اور پشاور سے عدنان طارق بھی ہوں گے۔ آغاز ہم کر رہے ہیں انور خان سے۔ انور، شہر کراچی یہاں پہ اس بار کافی زور زورہ رہا، ایم کیو ایم بھی اپنا زور جو ہے اس نے آزمایا، پیپلز پارٹی جو ہے اس نے تو باضابطہ اس بار لیاری سے ہوتے ہوئے پھر وہ ضلع وسطی تک انہوں نے اپنی ریلی نکالی۔ کیا گہما گہمی رہی، کس کا بیانیہ عوام کو پسند آ رہا ہے آپ کی نظر میں؟ جی دیکھیں، بڑی کمپریہنسو پریسائسلی کمپین چلائی پاکستان کے اندر، بخصوص کراچی میں پولیٹیکل پارٹیز نے۔ کراچی کی دیکھیں اپنی ایک الگ ڈائنامکس ہے، کراچی کا ایک اپنا طرز سیاست اپنا الگ ہے، اور تمام کی تمام قومی سیاسی جماعتوں نے اس بات کی کوشش کی کہ اس مرتبہ وہ ووٹوں کو راغب کر سکے۔ خاصی مؤثر مہم رہی بلاول بھٹو زرداری کی۔ بلاول بھٹو زرداری نے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور کمپریہنسو مہم چلانے کے اندر وہ خاصے کامیاب نظر آتے ہیں۔ جماعت اسلامی کی کمپین چلائی، خاصی مہم رہی، ایم کیو ایم کی مہم رہی، اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون جو ہے قدرے کم نظر آئی۔ بہرحال اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ کراچی کے اب جو شہری ہیں وہ تیار ہیں اپنے آئندہ عام انتخابات کے حوالے سے، اپنے منتخب نمائندوں کے تعین کے حوالے سے۔ تو انتخابی سرگرمیاں اب جو ہے وہ ختم ہو چکی ہیں، اور انتخابی سرگرمیوں کے بعد جو سب سے اہم مرحلہ ہوتا ہے وہ آج الیکشن سے ایک دن پہلے وہ ہوتا ہے مختلف ڈسپیچ سینٹر سے جو انتخابی مواد ہوتا ہے اس کی ترسیل کا۔ تو آج کراچی کے جو 9 اضلاع ہیں، کراچی کے جو 7 اضلاع ہیں، اس کے اندر 9 ڈسپیچ سینٹر جو ہیں تشکیل دیے گئے۔ میں اس وقت کراچی کے ضلع وسطی سے آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں۔ کراچی ضلع وسطی کا یہ جو علاقہ ہے، اس ضلع وسطی کے اندر قومی اسمبلی کے 4 حلقے آتے ہیں، جس کے اندر این 247, 248, 249 اور 250، اور اس طرح مجموعی طور پر اگر صوبائی اسمبلی کی بات کی جائے تو صوبائی اسمبلی کے 9 حلقے اس کے اندر آتے ہیں۔ تو اس وقت مختلف پریزائڈنگ افسران، پولنگ افسران جو ہیں اس وقت ضلع وسطی کے مرکزی ڈسپیچ سینٹر کے اندر موجود ہیں کہ جہاں سے رجسٹریشن کا مرحلہ مکمل ہونے کے بعد ضلع وسطی کے حوالے سے بتا دیا، اور آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہاں کی جو نشستیں ہیں 247 سے 250 تک یہاں پر ہیں، اور ظاہر ہے یہاں کے نتائج بھی بڑا میٹر کرتے ہیں۔ اس بار تو کچھ ایسے مارکے بھی ہیں کیونکہ لاسٹ ٹائم مصطفیٰ کمال جس طریقے سے ان کی پوزیشن رہی تھی، اس بار آپ دیکھیں اس بار حافظ نعیم الرحمان بھی ہیں۔ تو ننبر آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ مین وائل ہم پشاور چلتے ہیں، کیونکہ کے پی اس بار کیا سرپرائز دے گا۔ جیسے کہ کے پی کی روایت رہی ہے، حالانکہ 2013 اور 2018 میں انہوں نے اس روایت کو نہیں برقرار رکھا، لیکن کیا اس بار وہ 13-18 جیسے انتخابات کے نتائج ہو سکتے ہیں، یا پھر قدرے مختلف ہو سکتے ہیں، جو کہ پری 2013 ایک معاملہ رہا ہے۔ عدنان طارق ہمارے ساتھ ہے۔ عدنان، پہلے تو اوور آل ہمیں جائزہ بتائیے گا، کے پی میں اوور آل پشاور میں کیسی انتخابی مہم رہی، کس کا پلڑا ابھی تک بھاری نظر آ رہا ہے، کون بہت ایکٹیو نظر آیا؟ جی بالکل، گزشتہ رات انتخابی مہم جو ہے وہ ختم ہو چکی، اور اس کے بعد جو ہے آج کا دن جو ہے صرف انتظار کا ہے، اور پھر کل جو ہے 8 فروری کو جو ہے وہ میدان سجے گا، جو پولنگ کا عمل جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ بہتر انتظامات جو ہے وہ نظر آئے ہیں۔ ساتھ ساتھ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جو الیکشن گہما گہمی جو شروع ہوئی تھی، جب الیکشن انعقاد کا اعلان کیا گیا تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے، تاریخ بتائی گئی تھی 8 فروری کی، اس کے بعد سے خیبر پختونخوا میں جو ہے بھرپور انداز میں الیکشن مہم جو ہے سیاسی جماعتوں نے شروع کر دی تھی۔ تمام سیاسی جماعتوں میں جوڑ توڑ کا عمل جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا، کیونکہ 2013 اور 18 کے بعد جو ہے اس بار صورتحال جو ہے بہت زیادہ مختلف نظر آ رہی تھی، کیونکہ تمام پارٹی جو تھی وہ مل جوڑ بیٹھ کا معاملہ جو ہے وہ زیادہ نظر آتا گزشتہ سالوں کی بنسبت، تو اس لیے صوبے میں توڑ پھوڑ کی صورتحال بھی نظر آئی، سیاسی جوڑ توڑ بھی نظر آیا، اور نئے جو ہے وہ گروپ بھی سیاسی بنتے نظر آئے ہیں۔ تو ساری صورتحال جو ہے گہما گہمی خوب نظر آئی۔ پورے صوبے میں لوگوں نے الیکشن مہم کو، الیکشن ریلیوں کو سیاسی خوب انجوائے کیا۔ مجموعی طور پر اگر سیکیورٹی کی بات کروں تو صوبے بھر میں سیکیورٹی کے حوالے سے گزشتہ 2 ماہ سے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا پولیس کی جانب سے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے صوبے بھر میں 15,000 سے زائد پولنگ اسٹیشنز کے حوالے سے فل پروف سیکیورٹی اقدامات کیے گئے۔ خیبر پختونخوا پولیس کی جانب سے 1,68,000 خیبر پختونخوا پولیس کے اہلکار جو ہے وہ کل ڈیوٹی فرائض انجام دیں گے۔ فرنٹیئر کور، فرنٹیئر کانسٹیبل، پاک فوج کے دستے جو ہے یہ بھی پولیس کو مکمل طور پر معاونت کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فرنٹیئر کانسٹیبل کے 102 پلاٹون خیبر پختونخوا پولیس کو مل گئے، اور جدید پولیسنگ کے حوالے سے ای پولیسنگ کو جو استعمال کیا جا رہا ہے، جدید ایپ جو ہے وہ بھی لانچ کر دی گئی ہے۔ کے حوالے سے تو آپ نے بتایا عدنان، ہم کچھ آپ سے جو صوبے کی جو حلقہ سیاست ہے اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن اب پھر ذرا کراچی کا رخ کرتے ہیں۔ انور، کراچی کی ڈائنامکس جیسے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ بڑی ہی مختلف ہے، تو کراچی سٹرانگ ہولڈ رہا ہے ایم کیو ایم کا۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ اگر پی ٹی آئی نے 2018 میں بھی یہاں پہ بڑی وکٹریز حاصل کی،
تو وہ ایم کیو ایم کو ہی اس نے پیچھے کیا، اور پیپلز پارٹی کا 2018 میں اتنا خیر خواہ رزلٹ نہیں آیا کراچی سے. اس بار جو متحدہ قومی موومنٹ کے دھڑے ہو گئے تھے وہ دوبارہ اکٹھے ہوئے. مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار اور خالد مقبول سے جو پارا تھے وہ ایک بار پھر اکٹھے ہو گئے ہیں. تو ان کے اکٹھے ہونے سے بلاول بھٹو زرداری کی جو ایک نئی ڈیفائنڈ مہم چلی ہے کراچی میں، اس کو وہ کوئی ڈینٹ دے پائیں گے، یا پھر بلاول اس بار کوئی نئی سیاسی تاریخ رقم کرنے جا رہے ہیں کراچی میں؟ جی دیکھیں، کراچی کے اندر بڑی دلچسپ صورتحال سامنے آئی ہے. 2018 کے مقابلے کے اندر بات جائے گی تو اس وقت جو کراچی کا جو ایک پولیٹیکل فینامنا ہے، جو کراچی کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے، اس کے نتیجے کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی دلچسپ صورتحال نظر آئی ہے. بھرپور طریقے سے کراچی کے شہریوں نے پہلی مرتبہ اس الیکشن مہم کو انجوائے کیا ہے، ورنہ عمومی طور پر خدشات اور خطرے رہتے تھے. اس مرتبہ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک ہی کراچی کا کوئی علاقہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں پہ تمام سیاسی جماعتوں کے بینر ایک پیڈل کے ساتھ ہوں. کراچی کا کوئی علاقہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں پہ آزاد امیدوار بآسانی اپنی کمپین چلا رہے تھے. تو مؤثر انداز کے اندر تمام کی تمام سیاسی جماعتوں کے پینر فلیکس، بینر، پوسٹر مختلف ایک ساتھ نظر آئے. تو اس کی بنیادی وجہ یہ نظر آئی کہ ایک مقابلے کی فضا قائم ہوئی. جہاں تک بات کی جائے گی کراچی کی سیاسی صورتحال کی، تو اس مرتبہ کراچی کے مختلف حلقوں کے اندر کانٹے دار مقابلے متوقع ہیں. اور اس کانٹے دار متوقع کے اندر ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے گی بلاول بھٹو کی کمپین کی اور ایم کیو ایم کی دوبارہ انٹری کی کہ تمام کے تمام لوگ مل کر ایک ساتھ الیکشن لڑ رہے ہیں، تو اس صورتحال کے تناظر کے اندر دوسری جانب جماعت اسلامی خاصی مؤثر انداز کے اندر سامنے آئی ہے کہ جس نے مختلف ٹاؤنس کے اندر کامیابی حاصل کی تھی. اور اس کامیابی کے ساتھ ساتھ اگر مجموعی طور پہ دیکھیں تو حسن یہ بن کے سامنے آیا ہے کہ اس وقت کراچی کے اندر ایک ایسا سیاسی ماحول ہے کہ جس کے اندر ایک دلچسپ اور دلچسپ مقابلہ دیکھنے کے لیے نظر آئے گا. تمام کی تمام سیاسی جماعتوں کو ہم نے ایک پلیٹ فارم کے اوپر دیکھا ہے. تمام کے جنڈر پینر فلیکس ہم کو سب ایک ساتھ نظر آئے. تو خاص طور پر خاصا کانٹے دار مقابلہ کراچی کے اندر نظر آئے گا اور کراچی کی سیاسی فضا ماضی کے مقابلے میں بہت بہتر نظر آتی ہے. جی چلیں انور، آپ سے ہم صورتحال مزید بھی جانیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ لاہور سے بابر خان ہمارے نمائندے موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. بابر، آپ کی طرف آتی ہوں. ظاہر ہے پنجاب کی سیاست بڑا میٹر کرتی ہے. یہاں کی جو نشستیں ہیں 141 قومی اسمبلی کی، ان پہ کس کے زیادہ یہاں پر سیٹیں زیادہ ہوں گی، یہ فیصلہ کرے گا جی کہ وفاق میں کس نے حکومت بنانی ہے. اور بڑے بڑے مقابلے بھی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں ہونے جا رہے ہیں. تو آپ آئی گیس سینٹرل پنجاب میں موجود ہیں، سینٹرل لاہور میں موجود ہیں. تو کیا آپ بتائیے گا لاہور کی وہ گہما گہمی جو اکثر اور بیشتر ہم الیکشنز میں جس کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھنے میں آئی ہے آپ کو اس بار؟ دیکھیے جی، کل جو پاکستان میں الیکشن 2024 ہو رہا ہے، جس کے لیے اب تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ 23 گھنٹے کی رہ گئے ہیں. کل 8 بجے پولنگ اسٹیشن کا آغاز ہوگا جو کہ بغیر وقفے سے 5 بجے تک جاری رہے گا. اس حوالے سے لاہور میں کافی گہما گہمی پچھلے دنوں میں نظر آئی. تمام جماعتوں نے یہاں پر ریلیاں بھی نکالی، کارننگ میٹنگز بھی کی، اور جو اس وقت لاہور میں کافی گہما گہمی نظر آ رہی ہے، جس کے حوالے سے جو لاہور پولیس ہے اس نے سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے ہیں. لاہور کے تقریباً 90% جو پولنگ اسٹیشن ہے انہیں حساس قرار دیا گیا ہے. تقریباً 44 حلقوں میں اس وقت الیکشن جو لاہور میں ہو رہا ہے اس کے لیے 4403 جو پولنگ اسٹیشن بنائے گئے ہیں، جس میں 803 حساس قرار دیے گئے ہیں، اور انتہائی حساس قرار دیے گئے ہیں 803 جو ہے. اس کے علاوہ یہاں پر جو فوج کو بھی طلب کیا گیا ہے، اور نفری جو ہے 26,000 کے قریب پولیس اہلکار یہاں پر ڈیوٹی انجام دیں گے. میں اس وقت یہاں پہ جو لمبا اقبال روڈ پر آر او آفس ہے وہاں پر موجود ہوں. یہاں سے وقفے سے 2 گھنٹے کے بعد جو کینٹ ڈویژن کے جتنے بھی پولنگ اسٹیشن ہے وہاں پر یہاں سے سامان جو ہے اس کی ترسیل ہو رہی ہے انتہائی سخت سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے. ابھی سے ریہرسل کی جا رہی ہے یہاں پر. اور اس کے علاوہ جو پولنگ اسٹیشن پر خاردار تاریں بھی لگائی گئی ہیں سائڈوں پر، واک تھرو گیٹ بھی یہاں پر کیے گئے ہیں. پولیس الرٹ ہوگی. اس کے علاوہ رینجرز اور آرمی کے جوان بھی یہاں ڈیوٹی سر انجام دیں گے. اور لاہور پولیس نے جو احساس علاقے قرار دیے گئے ایک کیٹیگری کے، وہاں پر انتہائی زیادہ مقدار میں تعداد میں نفری وہاں پر تعینات کی جائے گی ٹریفک کے انتظامات کو سنبھالنے کے لیے. بابا، یہ تو آپ نے سیکورٹی کے حوالے سے ہمیں بتا دیا. کہا جاتا ہے کہ جی تخت لاہور جس نے اپنے قبضے میں کر لیا اس نے پاکستان کی حکومت جو ہے وہ حاصل کر لی.
141 नशिस्तें पंजाब में कौमी असम्बली की और ऐसे में लाहौर की नशिस्तें NA 117 से 130 तक। जरा बताइएगा, आप लोगों में गए हैं, घूमे हैं, फिरे हैं, क्या वाइब है? खास तौर पे अगर हम बड़े मुकाबलों की बात कर लें जिनमें नवाज शरीफ जो हैं जो कि NA 130 से लड़ रहे हैं, इसके अलावा अता तारड़ जो 127 से 119 से है, लाहौर 3 से मरियम लड़ रही हैं। मरियम 119 से 119 3 जी, लाहौर 119 लाहौर 3। तो अब ऐसे में अवाम जो है वो क्या कहते हैं? क्या अवाम शेर का नारा लगा रहे हैं या फिर वो कुछ और भी कह रहे हैं? देखिए जी, कौमी असम्बली की लाहौर में 14 और सूबाई असम्बली की 30 नशिस्तें हैं, जहां पर काफी गहमा गहमी है। लेकिन हर तरफ इस वक्त देखा जाए तो दो ही जो पार्टियां हैं वो नजर आ रही हैं, एक शेर और एक तीर। जो दूसरी पार्टी PTI है, उसके जो कारकुन है वो काफी दबे हुए हैं और अपने पम्फलेट भी तकसीम करते हुए घबराते हैं, क्योंकि उनका ये इल्जाम है कि उनको ना ही रैलियां निकालने दी गई, ना ही उनको कार्निंग मीटिंग करने दी गई, जबकि दूसरी पार्टियां जो है वो भरपूर तरीके से अपनी इंतखाबी मुहिम चलाती रही। इस वक्त अवाम कुछ काफी इसमें मायूसी का शिकार भी है। लोग ये भी कहते नजर आए हैं कि वो जो अपना वोट है, शिकवे शिकायत तो होते हैं और बाबर ये तो एक खासा रहा है, जाहिर है और भी एक हम सूरत हाल देखना है। अच्छा ये बताएं, अब ऐसा तो नहीं है कि छुट्टियों की वाइब्स लोगों को आ गई हैं और फिर नाश्ते भी शुरू हो गए हैं, लेट उठना, ये अच्छा लोगों से आपने पूछा कि भाई कल आप उठ के 8 बजे जा रहे हैं ना फिर वोट कास्ट करने, इस पर क्या कह रहे हैं? देखिए जी, इंतखाबी मुहिम जो थी वो तो कल उसका इख्तिताम हो गया था, कल उसका टाइम खत्म हो गया। आज अब जो है ना लाहौर में शदीद सर्दी भी है। अब जो जो उनके दफातर है वहां पर नाश्तों का इंतजाम किया जाएगा, बिरयानी भी पकाई जाएगी और लोगों को इकट्ठा भी किया जाएगा, मोटिवेट किया जाएगा कि भी किस तरीके से वोट को कास्ट करना है। इसके लिए ट्रांसपोर्ट भी इकट्ठी की जा रही है, रिक्शे, चिंची रिक्शे और गाड़ियां, वैगन, ये तमाम इकट्ठी की जा रही है। पूरी प्लानिंग की जा रही है कि किस तरह अपने वोटर को निकाल कर पोलिंग स्टेशन तक लेके जाना है। अच्छा। ये तमाम तैयारियां जो है ना ये जो सियासी जमातें हैं वो कर रही हैं। ताहम अगर कहा जाए तो लाहौर में अगर जोर दो पार्टियों का ये है, शेर का और तीर का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का यहाँ पर ज्यादा जोर जो देखने में नजर आ रहा है। अब रिजल्ट जब आएगा कल पता चलेगा कि डिब्बे में किसका, बॉक्स में किसका वोट था और कौन जीता है। तमाम तैयारियां हर पार्टियों ने मुकम्मल की हुई हैं। अब देखना यह है कि नताइज क्या आते हैं। गहमा गहमी काफी कल के नजर आई। आपने बिरयानी मेंशन की तो फैसल, मुझे बिरयानी से वो बिरयानी की मीम्स याद आ गई कि भाई घर में बना ले बिरयानी, ताकि कोई बिरयानी को देख के जी उसको लालच ना आ जाए, फिसल ना जाए बिरयानी को देख के, तो बिरयानी आप घरों में बना